فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کے موجودہ دور کے اندر اگر دنیا کے اندر نظر دوڑائی جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دل کے اندر ایک مایوسی پیدا ہو چکی ہے۔ مسلمانوں کے دلوں میں خوف و ہراس اور وحشت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور میرے بزرگوں، کسی بھی قوم کے دل کے اندر مایوسی کا پیدا ہونا یہ خطرے کی چیز ہے کہ جس قوم کے دل کے اندر مایوسی پیدا ہو گئی اس قوم کا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے وقت میں اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر ہمیں کیا تسلی دیتا ہے اسے دیکھنا چاہیے۔ میرے بزرگوں، اللہ رب العزت چونکہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا بنانے والا ہے، کوئی بھی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے، کوئی چیز اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کر سکتی، تو وہ مالک الملک قرآن کریم کے اندر ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں مسلمانوں کو تسلی دیتے ہوئے فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ میرے بندو، تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارا خالق و مالک ہوں، میں تمہیں بنانے والا ہوں۔ یاد رکھو کہ تم اپنے دل کے اندر سے ڈر اور خوف کو نکال دو۔ تمہارے اندر مایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ۔ یاد رکھو، میں دنیا کے اندر تمہیں سربلندی عطا کروں گا، میں دنیا کے اندر تمہیں سرخروئی عطا کروں گا، میں دنیا کے اندر تمہیں کامیابی عطا کروں گا، میں دنیا کی طاقتوں کو تمہارے سامنے جھکا کر کے رکھ دوں گا، میں تمہارے دشمنوں کی گردنوں کو تمہارے پیروں کے اندر لا کر کے ڈال دوں گا۔ لیکن میرے بزرگوں، اللہ رب العزت اس کام کے لیے ایک شرط لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو، ایک تو تمہیں غم کرنے کی ضرورت نہیں، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، دوسرے میں تمہیں سربلندی اور کامیابی عطا کروں گا، لیکن ایک شرط کی بنا پر۔ وہ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، تم مومن کامل ہو، تمہارا ایمان کامل ہونا چاہیے، تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، تمہارا یقین اللہ کی ذات کے اوپر مکمل ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا یقین کامل ہے
तुम्हारा ईमान मजबूत है तो याद रखो मैं दुनिया की ताकतों को तुम्हारे सामने झुका करके दिखा दूंगा। और आप तारीख उठा करके देखें, तारीख के अंदर हमें ये बात मिलेगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों के कदमों में बड़ी बड़ी हुकूमतों को झुका करके दिखाया। सहाबाए किराम ने जब फारिस के ऊपर हमला किया तो फारिस के एक शहर का मुहासरा कर लिया और मुसलमानों को काफी दिन गुजर गए उस शहर का मुहासरा किए हुए। तो उस शहर का जो बादशाह था उसका एक आलीशान तख्त था, लोगों के ऊपर रोबो दबदबा था। उसने अपने हमनवाओं से मशवरा किया और मालूम किया कि इनसे छुटकारे के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि मुसलमानों से हमारी जान छूट जाए। तो लोगों ने मशवरा दिया कि बादशाह सलामत, आप उनको अपने दरबार में बुलाइए और बुला करके अपना शान और दबदबा दिखाइए, अपना रौब दिखाइए। तो ये भूखे नंगे लोग हैं, आपके दबदबे को देखकर, आपकी शान को देखकर, आपके मालो दौलत को देख करके मरऊब हो जाएंगे और हमारा मुहासरा छोड़ करके चले जाएंगे। बादशाह ने कहा कि तुम ठीक कहते हो, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि जिस तरफ कदम बढ़ाते हैं बढ़ते चले जाते हैं। चुनांचे उस बादशाह ने मुसलमानों के लश्कर के पास खत रवाना किया और पैगाम भेजा कि मुआहदा और सुलह करना चाहते हैं, तुम मुज़ाकरात के लिए किसी को भेजो। सहाबाए किराम ने मिल करके मशवरा करके एक सहाबी को उस बादशाह के पास भेजा। लेकिन ये सहाबी कौन थे? ये सहाबी ऐसे थे कि इनके जिस्म के ऊपर फटे हुए कपड़े थे, पैबंद लगे हुए कपड़े थे और बबूल के कांटों से सिए हुए कपड़े पहने हुए थे। वो बादशाह के दरबार में आते हैं, एकदम गरीब किस्म के सहाबी, यहाँ तक कि जिस घोड़े के ऊपर बैठ करके आए थे उस घोड़े पर बैठने के लिए जीन भी नहीं थी, बल्कि नंगी कमर पर बैठ करके आए थे। हाथ में एक नेज़ा था। दरबार के अंदर गए और जाकर के बादशाह के तख्त पर बैठ गए। बादशाह को ये देखकर बड़ा गुस्सा आया और गुस्से में कहने लगा कि आपको बादशाह के पास आने का अदब मालूम नहीं, किस तरीके से किसी के दरबार में आया जाता है, किस तरीके से किसी के पास बैठा जाता है, तुम अपनी हालत को देख रहे हो। वो सहाबी कहते हैं कि हमें हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाहों के दरबार में इसी शान और शौकत के साथ जाने का हुक्म दिया। वो बादशाह और ज्यादा गुस्से में हो गया और कहता है कि तुम क्या चाहते हो? वो सहाबी कहते हैं अस्लिम तस्लिम, इस्लाम ले आ, तेरी जान महफूज हो जाएगी। अगर इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं होता तो याद रख तेरी ये हुकूमत हमारे कब्जे में होगी और फिर इस हुकूमत के अंदर, इस सल्तनत के अंदर तुम्हें रहने की पूरी आज़ादी होगी। बादशाह कहता है ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे जिस्म के ऊपर कोई अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, तुम भूखे नंगे लोग हो, तुम्हारे हाथ के अंदर जो तलवारें हैं वो जंग खाई हुई हैं, ये कैसे मुमकिन है कि हुकूमत तुम्हारे हाथ में चली जाए? वो सहाबी मुड़ कर के कहते हैं कि बादशाह तूने अभी हमारे हाथों के अंदर जंग खाई हुई तलवारें देखी हैं, लेकिन उन तलवारों के पीछे के हाथ नहीं देखे। अन करीब तू देख लेगा कि ये हुकूमत हमारे हाथ में होगी। और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए महल से निकल गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको वो हुकूमत अता कर दी और सहाबाए किराम ने उस शहर को भी फतह कर लिया। अब अंदाज़ा लगाइए कि उन सहाबी की हालत क्या थी। फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, उनके जिस्म के ऊपर जो कुर्ता था वो बबूल के कांटों से सिला हुआ था, लेकिन
یہ ساری چیزیں ظاہر تو ہو رہی تھیں مگر ان کا ایمان پھٹا ہوا نہیں تھا، ان کا ایمان پہاڑوں جیسا مضبوط تھا کہ جس کو دنیا کی کوئی چیز ہلا نہیں سکتی تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایسی ایسی نہ جانے کتنی حکومتوں کو صحابہ کرام کے قدموں میں ڈال دیا۔ آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ جی پریشانیوں نے میرا گھر دیکھ لیا، ایک پریشانی ختم نہیں ہوتی کہ دوسری شروع ہو جاتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تیسری شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بزرگوں، ہم نے پریشانیوں کا شکوہ اور شکایت تو کی لیکن اپنے کردار کی طرف نہیں دیکھا، اپنے ایمان کی طرف نہیں دیکھا کہ آج ہمارا ایمان کس درجے کا ہے، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر کس درجے کا ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کامیابی عطا کروں گا، میں تمہیں سربلندی عطا کروں گا۔ صحابہ کرام کو سربلندی اللہ نے عطا کر کے دکھائی۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی صحابہ کرام میں اور ہم میں تو فرق ہے، تو کیا فرق ہے صحابہ اور ہم میں؟ ایک فرق تو یہ ہے کہ وہ صحابی تھے، اللہ کے نبی کا دیدار انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا تھا، اور ان کا مقام وہ کہ کوئی کتنا بڑا متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو جائے ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ فرق تو تھا، لیکن صحابہ کرام جس قرآن کو مانتے تھے آج کا مسلمان بھی اسی قرآن کو مانتا ہے۔ صحابہ کرام جس اللہ پر ایمان رکھتے تھے آج کا مسلمان بھی اسی اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ صحابہ کرام جس رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے آج ہم بھی اسی رسول کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں، لیکن آج ہماری زندگی کیوں ایسی ہو گئی؟ کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کی تعلیمات سے الگ کر لیا، اور جو ایمان ہمارا ہونا چاہیے تھا ہمارا ایمان ویسا نہیں بنا۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ایمان مضبوط بنے، تاکہ اللہ رب العزت نے ایسے خوف و ہراس کے عالم میں، ایسے حالات میں جو تسلی دی اور جو وعدہ کیا ہے اس کامیابی کو پانے والے ہم بھی بن جائیں۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شیر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور شیر کا کان پکڑ کر کے اینٹ رہا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ کو یہ دیکھ کر بڑا تعجب ہوا کہ شیر جیسا خطرناک جانور جو انسان کو دیکھ کر کے اپنے منہ کا نوالا بنا لیتا ہے، اور یہ شخص شیر کی کمر پر بیٹھ کر کے اس کے کان اینٹ رہا اور اس کو جدھر چاہتا ادھر لے کر کے چلا جاتا ہے۔ اس شخص نے شیخ سعدی علیہ الرحمہ کو تعجب میں دیکھ کر کے کہا کہ سعدی، تمہیں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو صرف دنیا کی ایک مخلوق ہے شیر، اس سے بڑی بڑی جو خطرناک مخلوقیں ہیں، خطرناک درندے ہیں، دنیا کی کوئی چیز تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن شرط ہے کیا؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ فرمایا کہ تم اللہ کے کسی حکم سے سرتابی نہ کرو، کسی حکم کو توڑنے کی کوشش نہ کرو، کسی حکم کو پسے پشت ڈالنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کی کوئی چیز، کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ حضرت عقبہ ابن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے افریقہ کو فتح کیا، اور فتح کرنے کے بعد افریقہ کا جو خطرناک جنگل تھا جس کے اندر خطرناک قسم کے جانور رہا کرتے تھے، موذی درندے رہتے تھے، سانپ بچھو بڑے بڑے رہا کرتے تھے کہ کوئی انسان اس جنگل کے اندر جا نہیں سکتا تھا، اور اگر کوئی اس جنگل کے اندر چلا گیا تو پھر زندہ واپس نہیں آ سکتا تھا۔
انہوں نے جب افریقہ کو فتح کیا تو پھر لوگوں سے مشورہ کیا کہ ہم اس جنگل کے اندر ایک اسلامی چھاؤنی بنانا چاہتے. افریقہ کے جو اوباش قسم کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ یہ عجیب قسم کے لوگ ہیں، یہ تو ایسا خطرناک جنگل ہے کہ جس کے اندر کوئی جا نہیں سکتا، اگر کوئی دھوکے سے چلا گیا تو زندہ واپس نہیں آ سکتا. اور یہ مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اسی جنگل کے اندر ایک اسلامی چھاؤنی بنانا چاہتے ہیں. منع کیا لوگوں نے، لیکن حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، چھاؤنی بنے گی تو اسی جنگل کے اندر بنے گی. چنانچہ صحابہ کرام کا لشکر اس جنگل کے اندر جاتا ہے اور جنگل کے کنارے پر کھڑے ہو کر کے امیر لشکر آواز لگاتے ہیں کہ اے جنگل کے درندوں پرندوں، اے موذی خطرناک جانوروں، تم اس جنگل کو چھوڑ کر کے نکل جاؤ، مہمانان رسول کو اس جنگل کی ضرورت ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخ کے الفاظ ہیں، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس بات کو دیکھا، اس منظر کو دیکھا کہ تمام قسم کے موذی جانور اپنے بچوں کو منہ کے اندر دبا کر کے جنگل چھوڑ کر کے نکل لے، اور تھوڑی دیر میں سارا کا سارا جنگل خالی ہو گیا. مسلمان جنگل کے اندر جاتے ہیں، یہ کیا تھا؟ ان کے پاس کوئی بم کی طاقت نہیں تھی، ان کے پاس کوئی اور ہتھیار نہیں تھا، صرف ایمان کی طاقت تھی کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا. اس لیے میرے بزرگوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر کامیابی ملے، دنیا کے اندر سکون کی زندگی ملے، دنیا کے اندر عیش و آرام کی زندگی ملے، اور اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے اندر سرخروئی عطا فرمائے، تو اللہ رب العزت نے جو شرط لگائی ہے اس شرط کے اوپر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اور وہ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مؤمنین، کہ تم اپنے ایمان کو مضبوط کر لو. اب ایمان مضبوط کس سے ہوتا ہے؟ ایک تو اچھے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے. زندگی کے اندر اعمال جتنے اچھے زیادہ کرے گا انسان، اتنا اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اور دوسری چیز، اپنی زندگی کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے. اگر ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اللہ کے حکموں کو توڑنے سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو ہمارا ایمان دھیرے 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 مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور ہمارے دل کے اندر وہ نور پیدا ہوگا کہ اس نور کی وجہ سے انسان جب چلے گا دنیا کے اندر تو مخلوق کے اوپر دور سے روپ پڑے گا اس کا. صحابہ کرام کی وہی صورتحال تھی، کیونکہ ان کی زندگی نافرمانیوں سے دور ہو گئی تھی، ان کی زندگی اللہ کے احکامات کے اوپر آ گئی تھی. اس لیے وہ نور جمع ہوتا رہتا تھا، جمع ہوتا رہتا تھا، اس کی وجہ سے لوگوں کے اوپر کوسوں دور سے روپ پڑا کرتا تھا. ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. ایک ٹانکی ہے بڑی سی، اس ٹانکی کے اندر نیچے ایک نل لگا ہوا ہے. آپ اوپر سے اس ٹانکی کو بھرنے کے لیے وال کھول دیں، اور نیچے سے جو نل لگا ہوا ہے اس کو بھی کھول دیں، تو اوپر سے جو پانی آئے گا ٹانکی کے اندر نیچے سے نکلتا رہے گا، کبھی جمع نہیں ہو سکتا. لیکن اگر نیچے سے آپ ٹانکی کو بند کر دیں تو اوپر سے چاہے ایک ایک بوند بھی ٹپکے گا تو ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ ٹانکی بھر جائے گی. ہم میں اور اللہ والوں میں وہی فرق ہے. ہم نے نماز پڑھی، اچھا کام کیا، دل کے اندر ایک نور پیدا ہو گیا. اب جیسے ہی باہر گئے تو چونکہ ایمان اس درجے کا نہیں ہے ہمارا، مضبوط نہیں ہے، کوئی گناہ کر لیا، کسی نامحرم کو دیکھ لیا، تو جو نور نیک کام کی وجہ سے پیدا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا. اب جتنا نیک کام کرتے ہیں اتنا ہی گناہ بھی کر رہے ہیں، تو جو نور پیدا ہو رہا گناہ کی وجہ سے ختم ہوتا چلا جا رہا، جمع ہی نہیں ہوتا.
اور اللہ والے کیا ہوتے ہیں کہ نیک کام کیا، نور جمع ہوا، اب چونکہ ان کی زندگی کے اندر گناہ ختم ہو جاتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو وہ دور کر لیتے ہیں، تو وہ نور جمع ہوتا رہتا یہاں تک کہ ایک وقت وہ آتا ہے کہ پورا دل روشن ہو جاتا ہے، اب لوگوں کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے۔ بڑے بڑے مال و دولت کے انبار جن کے پاس ہیں، جن کے پاس مال و دولت کے خزانے ہیں، وہ بھی جب ان اللہ والوں کے پاس آتے ہیں تو ان کی جوتیاں اٹھانا اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ اس نور کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہمارے دل میں بھی نور پیدا ہوگا، ہماری زندگی گناہوں سے بچے گی، تو وہ نور جمع ہوتے ہوتے یہ دل روشن ہو جائے گا۔ اس لیے اگر سربلندی چاہیے تو ایمان کو مضبوط کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔